بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعودی عرب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی پوری ہوئی۔ سعودی عرب میں ایک ایسا عمل شروع ہو گیا ہے جس نے دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے نیک لوگوں اور دین کے بارے میں جاننے والے علماء کرام کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت نہایت قریب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کردہ پیش گوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب میں اب وہ عمل واپس آ گیا ہے جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا، جس عمل کو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 سال اس کام کے لیے وقف کیے۔ وہی کام اب عرب میں پھر سے ہونے لگے ہیں اور ان سب کے ساتھ حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اس لیے ایسے کام کو حکومتی سرپرستی حاصل ہونا جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، جس کو ختم کرنا نہایت ہی حیرت انگیز بات ہے۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومت پر دنیا کے مال کی ہوس، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ وہ پوری طرح سے حکمرانوں پر اور ان کے دلوں پر چھا جائے گی۔ سعودی عرب میں شروع ہونے والا عمل کون سا ہے اور اس کا دنیا کے خاتمے سے کیا تعلق ہے؟ ان سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے معلوم ہو جائیں گے، اور گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستوں، اب تک شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ سعودی عرب میں بت پرستی کا عمل پھر سے شروع ہو چکا ہے، اور یہی وہ بت پرستی ہے جس کے خاتمے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی سختیاں برداشت کی، پتھر کھائے اور اللہ کی مدد سے اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ لیکن وہی عمل تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں ایک معروف سعودی اسکالر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ دوبارہ لات منات اور عزیٰ کی پوجا نہیں شروع کر دیتے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان پیشگوئیوں کو پورا ہوتے میں دیکھ رہا ہوں۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 لات منات اور عزیٰ سب سے بڑے بت تھے جن کو مشرکین مکہ سمیت پورے عرب میں پوجا جاتا تھا۔ ان بتوں کو اس قدر عزت دی جاتی تھی کہ یہ مشرکین نعوذ باللہ ان بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور پورے عرب سمیت دنیا بھر سے بت پرستی کے خاتمے کا آغاز اسلام کی دعوت سے کیا، اور اس مشن میں کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال بعد میسر آئی، جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن حرم میں موجود 360 سے زیادہ بتوں کو ایک ایک کر کے گرا دیا اور توڑ کر ان کو ختم کر دیا۔ اور آج اس واقعے کو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں عرب میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ کسی موقع پر یہ ظاہر ہو سکے کہ عرب میں اب بھی لات منات اور عزیٰ کے پجاری موجود ہیں۔ البتہ کچھ عرصے پہلے سعودی گورنمنٹ کے میڈیا پر خبر وائرل ہو رہی تھی کہ عرب کے کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے ان بتوں کو دوبارہ سے پوجنا شروع کر چکے ہیں، اور یہ خبر کافی پرانی ہو چکی ہے، اور اب تک گورنمنٹ کی جانب سے ایسا کوئی عمل سامنے نہیں آیا جو اس بت پرستی کو ختم کرنے میں کوئی اقدام کرے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام حکومت میں سیکولرزم کے نام پر مذہبی آزادی دی گئی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر عرب سے تمام بتوں کو باہر نکالنے کا حکم دیا تھا۔ البتہ موجودہ سعودی حکومت بھی اس کے حق میں ہے۔ دوستو، عرب میں بتوں کی پوجا شروع ہونا ایک ایسی خبر ہے جس کی پیش گوئی اپنے دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں دوبارہ لات منات اور عزیٰ کی پوجا نہ شروع ہو جائے اور یہ بت پرستی ایک بار پھر عروج حاصل نہ کر لے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور پیش گوئی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام آخری وقت میں ایسا اجنبی ہو جائے گا جیسے آج کل ہے، یعنی مشرکین کے دور میں ہے، اور جیسے آج اسلام قبول کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرامین ہی اس بات کو صاف صاف ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا کے آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے آغاز میں ہی دوبارہ سے بت پرستی شروع ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ جو کئی عشروں سے اسلام پسندانہ نظام حکومت کے باعث پوری دنیا میں پسند کی جاتی تھی، اور یہاں کے اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ دیگر مسلمان ملکوں کے عوام بھی کیا کرتے تھے، وہ آخر اس قدر بے حس اور بے ضمیر کیسے ہو گئے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کے باوجود عرب میں بت پرستی کلم کلا شروع ہونے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ سعودی حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر قدم احتیاط سے اٹھائے تاکہ نہ صرف وہ دنیا میں ذلت ان کا مقدر بنے بلکہ آخرت میں بھی ان گھٹیا اعمال کا جواب نہ دینا پڑے اور ہم مسلمان ایک بار پھر ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائیں اور اسلام کی حفاظت میں عالمی دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔